بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عورت اپنی 5 وقت کی نماز پڑھ لے، اپنے ماہ رمضان کا روزہ رکھ لے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے اور اپنے شوہر کی اطاعت کر لے، تو اس سے کہا جائے گا کہ جنت میں اس کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ اس حدیث میں ایک مسلمان عورت کے لیے عظیم خوشخبری ہے، جس میں چند ایسے کام کا ذکر ہے جن کا کرنا مشکل اور زیادہ مشقت آمیز تو نہیں ہے، پھر بھی اس کے اہتمام پر ایک مومن عورت کے لیے یہ عظیم بشارت دی گئی ہے کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، اور وہ بھی بغیر کسی پیش کی عذاب کے، خواہ اس دروازے سے داخل ہونے والے لوگوں جیسے اس کے عمل ہوں یا نہ ہوں۔ سبحان اللہ، یہ ایسی فضیلت ہے کہ میری ناقص معلومات کی حد تک مردوں کو حاصل نہیں ہے۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز کا اہتمام۔ اسلام میں نماز کی جو اہمیت ہے وہ کسی پر پوشیدہ نہیں ہے۔ قرآن و حدیث میں نماز کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کے ترک پر وعید کے دلائل بے شمار، لیکن یہاں خصوصی طور پر عورتوں کو 5 وقتہ نماز کے اہتمام کا حکم شاید اس لیے دیا گیا ہے کہ فطری کمزوریوں اور بعض حالات کے پیش نظر عورتوں سے نماز میں قابل ملاحظہ حد تک کوتاہی ہوتی ہے۔ مثلا کوئی بھی عورت جو اپنی عمر و صحت کے لحاظ سے درست حالت پر ہے، وہ متواتر نماز نہیں پڑھ سکتی، کیونکہ حیض و نفاس سے اس سے دوچار ہونا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے کئی دن اسے نماز سے رکے رہنا پڑتا ہے۔ پھر چونکہ نماز کا سلسلہ کئی دن تک ٹوٹ گیا ہے، لہٰذا دوبارہ نماز پڑھنا بھاری پڑتا ہے، اور یہ چیز انسان کی فطرت میں ہے کہ جو عمل برابر لگاتار ہوتا رہے اس کی ادائیگی نفس پر آسان ہوتی ہے، اور اگر اس کا سلسلہ ٹوٹ جائے تو وہی عمل نفس پر بھاری پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز کی پابندی میں عورتوں سے کوتاہی واقع ہوتی ہے۔ جسم، کپڑا اور جگہ کی طہارت نماز کے لیے شرط ہے، اور چونکہ بچوں والی اور دودھ پلانے والی عورتوں کے لیے ہر وقت پاک صاف رہنے کے لیے بڑے احتیاط کی ضرورت پڑتی ہے، خاص کر ان غریب علاقوں میں جہاں بچوں کے پیشاب و پخانہ سے بچنے کے لیے بعض خاص لباس کا اہتمام نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے عام طور پر عورتوں کے جسم و کپڑے نجس ہو جاتے ہیں، ناپاک ہو جاتے ہیں۔ پھر سردی کے موسم میں طہارت ان کے لیے ایک مشکل کام ہوتا ہے، نتیجہ نماز میں کوتاہی کی صورت میں نکلتا ہے۔ اس طرح کی دیگر اور بھی وجوہات ہیں جن کے سبب عورت سے 5 وقت نماز کی پابندی میں کوتاہی ہوتی ہے، اس لیے انہیں اس امر پر خصوصی طور پر متنبہ کیا گیا ہے۔ نمبر 2، رمضان کے روزے۔ رمضان کے روزے اسلام کا اہم رکن اور رضائے الہی کے حصول کا ایک بڑا اہم ذریعہ ہے۔ چونکہ بعض اہم فطری تقاضوں جیسے حیض و نفاس کی وجہ سے عورتوں کے فرض روزے چھوٹ جاتے ہیں، اور کبھی کبھار تو بعض عورتوں کو رمضان میں 1 سے زائد بار حیض کا خون آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے کئی دن کے روزے چھوٹ جاتے ہیں۔ پھر رمضان گزر جانے کے بعد اپنے شوہر کی خدمت اور بچوں میں مشغول ہو کر نیز تنہا رہ جانے کی وجہ سے ان روزوں کی قضا بہت مشکل ہو جاتی ہے، جیسا کہ یہ امر مشاہدے میں ہے۔ اور اگر رمضان میں عورت حاملہ یا اس کا بچہ دودھ پی رہا ہے تو چھوٹے ہوئے روزوں کی تعداد اور بڑھ جاتی ہے، جن کی قضا میں مشکل پیش آتی ہے۔ اس لیے اس حدیث میں خصوصی طور پر ماہ رمضان کے روزوں کے اہتمام اور ان کی رعایت کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 3، شرمگاہ کی حفاظت۔
شرمگاہ کی حفاظت سے مراد زنا اور سحاق وغیرہ سے پرہیز ہے جو کبیرہ گناہ اور بے حیائی کے کام ہے، اور چونکہ زنا عمومی طور پر عورت کی شیریں کلامی، نرم گفتگو اور جسمانی حرکتوں کا نتیجہ ہوتا ہے، نیز یہ چیز ہر شخص کے ملاحظے میں ہے کہ عورتوں کے جسم کے وہ حصے جو شرعی اور عقلی طور پر ستر کا حکم رکھتے ہیں اور ان کے دیکھنے سے مرد کی رغبت عورت کی طرف شدید ہوتی ہے، عورتیں ان حصوں کے چھپانے کا اہتمام نہیں کرتیں بلکہ بسا اوقات چست و فٹ لباس پہن کر اسے اور نمایاں کر دیتی ہیں۔ یہ بات عمر واقع ہے کہ عورت جذباتی زیادہ اور باریک بین اور دون بھی کم ہوتی ہے، اس لیے بہت جلد انسانی درندوں کے چنگل میں پھنس جاتی ہے، لہذا خصوصی طور پر مسلمان عورت کو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 4، شوہر کی اطاعت۔ گھریلو نظام کو بحسن و خوبی چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو گھر کا سربراہ و سرپرست قرار دیا ہے اور عورت کو اس کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور یہ حکم اس قدر لازم قرار دیا ہے کہ بغیر عذر شرعی کے کسی بھی طرح عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کی نافرمانی کرے، خاص کر وہ امور جو رشتہ ازدواجیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ قابل غور امر یہ ہے کہ اس حدیث میں شوہر کی اطاعت کو نماز روزہ کی پابندی اور زنا جیسے گندے کام سے پرہیز کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جس سے جہاں ایک طرف عورت کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ وہ اگر احکام و فرائض اسلام کی پابندی کے ساتھ اپنے شوہر کی اطاعت کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی دیگر کوتاہیوں کو معاف کر کے بغیر کسی سابقہ عذاب کے جنت میں داخل کر دے گا، وہیں ان عورتوں کے لیے سخت تنبیہ ہے جو اپنی بد مزاجی اور ضدی پن کی وجہ سے شوہر کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرتی اور اپنی ہٹ دھرمی پر مصر رہتی ہیں، جس کی وجہ سے خاندگی نظام دھرم برم رہتا ہے۔ اسلام نے عورت کو بڑا اونچا مقام دیا ہے۔ جس طرح عورت پر نماز و روزہ اللہ تعالیٰ کے فریضے ہیں، اس طرح شوہر کی اطاعت بھی اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ فریضہ ہے۔ اس حدیث میں زکوٰۃ و حج جیسے فرائض کا ذکر نہیں ہے، جس کی وجہ سے شاید یہ کہ اولاً عورت مال خرچ کرنے میں مردوں کے مقابلے میں کشادہ دل ہوتی ہیں، ثانیاً عموماً طور پر عورت کے پاس اپنا مال کم ہوتا ہے اور زکوٰۃ و حج صاحب مال پر فرض ہیں، ثالثاً اس حدیث میں صرف وہ 4 اہم کام بیان ہوئے ہیں جن میں عورتیں کوتاہی کرتی رہتی ہیں۔ بظاہر یہ 4 کام ایسے ہیں جن کو کرنے میں کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن عورتوں کے لیے صرف 4 کام کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم خوشخبری سنائی ہے، تو عورتوں کو چاہیے کہ اپنی پوری کوشش اور لگن کے ساتھ ان امور کو انجام دیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے حضور بغیر کسی پیشگی عذاب کے جنت کے جس دروازے سے چاہیں داخل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور صالح کام کرنے اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔